اللهم صل على محمد وآل محمد کہ چونکہ نوروز کا کوئی تعلق شرک اور کفر سے نہیں تھا، یہ کلچرل ہی تھی، اور ہر وہ علاقہ میں کہاں چلا گیا، وقت تو ویسے ہی کم ہے، آج دعائے کمیل کی وجہ سے ہم 15 منٹ تاخیر سے اپنا بیان شروع کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کہ نوروز اسلامی عید نہیں، لیکن جو اسلامی عید نہ ہو اس پہ اسلام نے ریسٹرکشن بھی نہیں ڈالا، جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو آدمی کو شرک کی جانب لے جائے، جو آدمی کو واجبات چھوڑنے کی جانب لے جائے، جو آدمی کو حرام کی جانب۔ تو خیر ایک اجازت دی، جن جن علاقوں میں اس کا رواج ہے، ہندوستان، پاکستان، ہر وہ علاقہ جو ایگریکلچر کا بیک گراؤنڈ رکھتا، اسپرنگ کا آغاز ہوتا، فصلیں پیدا پکنے کے وقت شروع ہوتے ہیں، غرض یہ چھوڑیے، لیکن اس میں 3-4 چیزیں اسلامی۔ نمبر 1 نوروز کا غسل، نمبر 2 نوروز کی نماز، نمبر 3 نوروز کا روزہ، اور سب سے اہم نوروز کی دعا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزیکٹ ٹائم دعا کا بتایا جاتا، دعا کے اندر بھی ایگزیکٹ ٹائم کی بڑی ویلیو ہے۔ شب قدر سورج ڈوبا اور اگلے دن فجر کی اذان تک شب قدر ہے، اگر آپ سو کر 10 منٹ بعد اٹھے اور پھر آپ نے دعا مانگی وہ بینیفٹ نہیں ملے گا۔ نوروز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت تحویل، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ ساری دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہوتا۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اس وقت پانی میں گلاب کا پھول رکھ کر یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس سیکنڈ پہ گھوم رہا، وہ اس کے لیے نہیں ہے نوروز۔ نوروز اس لیے کہ جب ایگزیکٹ وہ ٹائم آ رہا ہے تو اس وقت انسان کی زبان پہ جو دعا ہوگی اللہ اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اسپیشلی اگر وہ دعا کنورژن یا چینج کے بارے میں ہو، دعا کا ترجمہ بھی یہی، یا مدبر القلوب، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحال والاحوال، احسن حالی لا احسن الحال، حول حالی لا احسن الحال۔ اے دلوں اور آنکھوں کو بدلنے والے، اے دن اور رات کے نظام کو قائم کرنے والے، اے لوگوں کی حالت کو چینج کرنے والے، اس وقت، اس سیکنڈ بھی شاید بڑا لفظ ہو، اب تو مائکرو سیکنڈ، اور کہاں تک لوگ پہنچ گئے، اس وقت حول حالی الی احسن الحال، میری حالت کو بہترین حالت میں بدل۔ اس ٹائم پر اگر یہ دعا آپ نے مانگی اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حالت بدلنے سے آپ کی کیا مراد، فوراً وہ کلک ہوگی اور دعا قبول ہوگی۔ بیمار ہے اس کو صحت چاہیے، بے روزگار ہے اسے کوئی اچھا روزگار یا جاب والا ہے لیکن اس سے بہتر جاب چاہیے، اسٹوڈنٹ ہے اسے امتحان میں کامیابی چاہیے، کوئی بغیر ویزے والا ہے اس کو مثلا ویزا یا رائٹ چاہیے۔ اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہی اور اسے اس کی حالت کو چینج کرانا، غرض یہ کہ لفظ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایگزامپل دیتا رہا تو گھنٹہ اس میں گزر جائے گا، صرف یہی یاد دلانا کہ وہ ٹائم، اس کی بڑی اہمیت۔ جیسے حضرت خضر کے حوالے سے ایک روایت ہماری کتابوں میں ہے، حضرت خضر ان 4 انبیاء میں سے ایک ہیں جو اسٹل زندہ بھی ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک پرپس یہ بتایا گیا کہ انہیں آ کر زمانے کے امام کی آرمی کو جوائن کرنا۔ تو ہمارا اور حضرت خضر کا ایک بڑا گہرا ریلیشن ہے، ہم اور حضرت خضر ایک ہی آرمی کا پارٹ بننے والے ہیں، وہ اب تک زندہ ہے حضرت خضر۔ لیکن حضرت خضر کی ولادت کے حوالے سے یہی پیغام بہت ڈیٹیل سے آیا، لیکن میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت خضر کے والد اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے اسٹرالوجر کہیے، نجومی کہیے، جوتشی کا لفظ اگرچہ برا تو نہیں ہے لیکن ہندی زبان کا لفظ ہے تو اچھا بھی نہیں ہے، غرض یہ کہ ستاروں کے علم کی مدد سے غیب کی بہت سی باتیں جانتے تھے۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا جملہ میں کہہ دوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج وہ حالت نہیں ہے جو کل ہے، اس لیے میں 45 اور 50 منٹ کے بیچ میں تقریر کروں گا، اور وہ یہ چھوٹا سا جملہ کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلے پروردگار نے ستاروں کا علم، سٹارز، یہ جو ہے نا بالکل ایک پرفیکٹ علم بنا کے دنیا والوں کو دیا، ڈیو ٹو دا دعا آف حضرت موسیٰ، اللہ نے یہ علم جو تھا واپس لیا۔ اب اتنا اب پرفیکٹ نہیں ہے، اب 50-50۔ غرض یہ کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اسلام میں اس قسم کی جتنی سائنسز ہیں، ہاتھ کو دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، ان کا کیا اسٹیٹس۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کی ایک ایسی بک جو خاص آپ کے لیے لکھی گئی، باقی تو جتنی بک ہیں وہ سارے مومنوں کے لیے ہوتی، لیکن یہ بک تو خاص آپ کے لیے لکھی گئی۔
A Code of Practice for Muslims in the West, اس کا لاسٹ چیپٹر جس میں مسکیلینس مسائل ہے، اس میں یہ سارے مسائل، وائٹ میجک، بلیک میجک، روحوں کو پکڑنا، جنوں کو اپنا دوست بنانا، یہ ہاتھ کی لکیریں، یہ ستاروں کا علم، غرض یہ کہ اس کو پڑھ لیجئے گا. آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر کہ یہ آج کے ماحول میں ایک انٹرسٹنگ بحث ہے، لیکن ٹائم. حضرت خضر کے والد اس زمانے میں تھے کہ جب ستاروں کے علم میں اسٹل پرفیکشن باقی تھا. چنانچہ اور وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے اسی کام میں لگے رہتے تھے. آدمی کو جس چیز کا شوق ہو جائے پھر اس کے بعد کھانا پینا آرام سب چھوڑ دیتا. غرضی یہ بھی ایک قسم کی سائنس ہے، جیسے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا. ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل رات کو کوئی ذرا بڑا آکورڈ سا ٹائم تھا، مثلا رات کے 2:30 بجے یا 3 بجے، اس زمانے میں جب عشاء کے بعد تو شہروں میں قبرستان کا سناٹا ہوتا، فجر کے قریب لوگ اٹھتے تھے، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں. ایک بہت ہی آکورڈ سا ٹائم تھا کہ یہ ٹائم ایسا کہ اس یونیورس کے 2 بڑے ستارے اس طرح ایک دوسرے کی لائن میں آ رہے ہیں. یہ میں بہت ہی اس کو جلدی اس بات کو مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس وقت اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا. ہر باپ، ہر ماں کی اولاد کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی اس سے زیادہ ترقی کر. کہا یہ ٹائم میری کیلکولیشن نے بتایا، لیکن میں اتنا بزی ہوں اپنے کام میں، اتنا شوق کہ میں تو بھول جاؤں گا، تم یاد رکھنا. خیر بیوی نے کہا. اب ہوا یہ کہ ان کا بالکل جو پڑوس ہے، نیبرز، دیوار ملے ہوئے، وہاں پر بھی ایک عورت تھی جو یہ جملہ سن رہی تھی. یہ واقعہ ہے جس کو عربی میں مقدونیہ اور انگریزی میں غالباً آج کل میسیڈونیا کہتے ہیں، یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست کا. حضرت خضر کی والدہ تو نیند آ گئی. میں نے کہا بڑا آکورڈ ٹائم تھا، اس وقت جاگنے کے لیے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. نیند آ گئی، وہ سو گئی. لیکن برابر والی عورت نے بھی یہ جملہ سنا تھا اور اس نے اپنے شوہر کو پریپیئر کیا تھا. چنانچہ وہ جو ٹائم آیا اس وقت حضرت خضر کے والد تو اپنے ریسرچ میں لگے ہیں، والدہ ایک لمحے کے لیے سو رہی. برابر کے گھر میں انتظام ہو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت خضر کی والدہ کی آنکھ کھلی، وہ تیار تو تھی پوری رات، آنکھ لگ گئی. اوہو، یہ 2:44 کا ٹائم تھا، گھڑی تو بتا رہی ہے 2:50 ہو گئے. وہ ٹائم تو نکل گیا. شوہر کے پاس آئی، بڑی افسوس کرتی. شوہر نے بھی کہا یہ کہیں 500 سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا. اب تو گیا، مس ہو گیا تو مس ہو گیا. لیکن ہاں ابھی 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد 3:17 پہ مثلا دوبارہ ایک ایسا ٹائم آنے والا جب 2 ایسے ستارے ایک لائن میں آ رہے ہیں. جو بادشاہ تو نہیں بنتا لیکن وہ آدمی علم کے اعتبار سے اس دنیا کا بادشاہ ہوتا. وہ تھی دنیاوی یعنی پولیٹیکلی دنیا کی بادشاہت، یہ تھی نالج کی دنیا کی بادشاہت. وہ ہم نے مس کر دیا تو چلو اسی کو گین کریں. چنانچہ اس رات کو میسیڈونیا یا مقدونیہ ریاست کے 2 برابر کے گھر میں شوہر اور بیوی کے نتیجے میں 2 ایسے بچے پیدا ہوئے کہ برابر والے یہاں سکندر پیدا ہوا، الیگزینڈر دا گریٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ دنیا کے 4 آدمیوں میں ایک تھا جسے اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی. اور اس گھر میں حضرت خضر پیدا ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ اتنا پرفیکٹ ان کا علم تھا کہ اور تو اور حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی کو جو نبوت کی لائنیج میں 3rd نمبر پر آتے ہیں، افضل ترین ہمارے نبی ہیں، پھر حضرت ابراہیم ہے، 3rd اسٹیٹس موسیٰ اور عیسیٰ کا برابر ہے. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو حضرت خضر کی شاگردی کا آرڈر اسلام نے دیا. اور اس واقعے میں بھی بہت سارے پیغام ہیں. حضرت خضر اتنے بڑے عالم کہ اپنے زمانے کے صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی کو، اور کتاب بھی ایسی کہ آج بھی تورات اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے. تورات جیسے نبی، تورات جیسی کتاب جس نبی بھی آئی، ان سے بھی کہا حضرت خضر کے شاگردی اختیار کرو. تو یہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ ہر دعا کے لیے اصول، جو دعا کا ٹائم بتایا جائے جس میں آج کی رات شب جمعہ بھی شامل ہے. لیکن یہ نوروز کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ سال میں ایک موقع ایسا آتا جب اللہ
یا مقلب القلوب والابصار سے لے کے آخری دعا آخر حول حالی الی احسن الحال. آپ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میری حالت کو بہترین حالت میں بدل دے. وہ جو ٹائم ہوتا ہے منٹ نہیں سیکنڈ، جیسے 0007 GMT اس سال کا ٹائم تھا، جسٹ جیسے 21 مارچ دنیا کے اکثر علاقوں میں شروع ہوئی، اور آپ کیا تو 20 مارچ ہی کی عشاء کے بعد وہ ٹائم آیا ہوگا. جس نے مس کر دیا سال بھر اگر وہ پریشان رہ رہا، نہ کسی مولوی کو بلیم کرے کہ دعا نہیں بتاتے، نہ پروردگار عالم کو بلیم کرے کہ میری دعا قبول نہیں کر رہا. اس نے دعا کا یہ ٹائم بھی رکھا. اور ایک بات یہاں پہ اور کہہ دوں کہ چوں یہ کسی روایت میں نہیں ہے، پھر بھی ہمارے علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ دعا ونس نہیں 360 ٹائم پڑھی جائے، جس کے 2 ریزن بتائے جاتے ہیں. نمبر 1، ایک سال میں بلکہ 366 ٹائمز، کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم 366 ڈیز ہوتے ہیں. اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھو تاکہ ہر دن کے لیے گویا یہ دعا بن جائے. لیکن مین ریزن اس کے علاوہ وہ یہ کہ ایگزیکٹ جو ٹائم، تھوڑا سا اس کے اندر کیلکولیشن ایرر کا مارجن رکھی، ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے اور 2 منٹ بعد. اور دوسرا اس کے اندر گھڑی کی غلطیوں کا مارجن رکھی. اس وقت جتنی گھڑیاں یہاں کلاک لگے ہیں اور گھڑیاں آپ نے باندھی، ہر ایک کا دوسرے سے منٹ 2 منٹ 3 منٹ کا یقیناً فرق ہوگا. تو 360 مرتبہ یا 366 ٹائم یہ دعا اس طرح پڑھی جائے کہ جو ٹائم بتایا گیا اس سے پہلے شروع کرو، اسی میں ٹائم آئے، اس کے بعد کا پڑھتے رہو. جو ایگزیکٹ ٹائم تھا اس وقت ایک بار بھی تمہاری زبان پہ اگر یہ دعا ہو حول حالی الی احسن الحال، وہ اس طرح یونیورس کے سسٹم سے کلک کرے گی کہ ہر دعا نہ صرف یہ کہ قبول ہوگی بلکہ میریکل کے انداز میں قبول ہوگی. ایسے ایسے بینیفٹ میں نے نوروز کے حوالے سے دیکھیں. لیکن یہ نوروز تو اب 363 ڈیز ابھی ایڈوانس میں باقی ہیں. ہمارے زیدی صاحب بھی 2 دن 4 دن سے زیادہ کا ایڈوانس پروگرام نہیں بناتے ہیں. لیکن بات ذہن میں رہے، کان پڑی آواز کبھی کام آ جاتی ہے. يا صاحب السماء